دنیا میں وسائل یا صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس کے باوجود ہر طرف پریشانی ہے، غم ہے، عزتیں لوٹ رہی ہیں، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، ملکوں کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہے، کہیں بھی سکون میسر نہیں۔ اخلاقیات کے اعتبار سے امت مسلمہ پستی کا شکار ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم میڈیا پر مختلف اقسام کے تجزیے تبصرے سنتے ہیں۔ ہر انسان اپنے علم اور اپنی معلومات کے دائرے میں بیان کر رہا ہے۔ کوئی اس کے زوال کا سبب غربت کو قرار دے رہا ہے، کچھ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کو زوال کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ مسلمان اپنے ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں تلاش کرتا ہے۔ ہماری پریشانیوں کے اسباب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ یقیناً انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی شکل و صورت اللہ نے بنائی، اس کرۂ ارض کا نظام اللہ نے بنایا اور چلا رہا ہے۔ اس کے لیے دستور، منشور اور عروج و زوال کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگرچہ جہالت بھی ایک اہم سبب ہے، غربت اور مہنگائی بھی ہے، اور اسی طرح جدید اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بھی مسلمان قدرے پیچھے ہیں، لیکن یہ ہماری اس پستی اور زوال کے اسباب نہیں ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے قرآن حکیم میں قوموں کے عروج و زوال کی داستان، ان کے قصے اور واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر اپنی امت کی رہنمائی کی۔ ہر دور میں حق والے، دین پر استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں، وسائل بھی ان کے پاس کم ہوتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، کسی بھی دور میں مسلمان ان اسباب کی وجہ سے پستی کا شکار نہیں ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی کمزور جماعتیں قلیل تعداد میں اور قلیل وسائل کے باوجود اللہ کے حکم سے مضبوط اور کثرت والی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 249۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان کے مقابلے میں 1000 مشرکین تھے۔ ادھر کیل کانٹے سے لیس لشکر تھا، اور ادھر فولادی تلواروں کے مقابلے میں کئی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں تھیں۔ اس طرح غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، خندق میں دیکھ لیجئے، مشکل حالات اور وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ 1400 سال مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیں اور اس کا اچھی طرح جائزہ لیں، حقائق پر نظر رکھیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وسائل کی کمی مسلمانوں کی پستی کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ دراصل سب سے بڑی کمزوری ہمارے عقیدے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ان کو غلبہ ملے گا، عزت ملے گی، حکومتیں ملیں گی، زمین میں اقتدار ملے گا، ان کا سکہ چلے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان عقائد میں پختہ اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ شرک اور بدعات و خرافات کا مسلمانوں میں آ جانا مسلمان کی ذلت اور رسوائی کا بڑا سبب ہے، جس پر آج ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کی احادیث سے روگردانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری، یہ تمام زوال کے بڑے اسباب ہیں۔ قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، سنو، جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آج امت مسلمہ فتنوں میں مبتلا ہے۔ آپ غور کریں کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی نے 50 آدمی ایک مورچے پر بٹھائے اور فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے آپ نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، جب تم یہ دیکھو کہ دشمن بھاگ گیا ہے تب بھی میرے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت سمیٹا جانے لگا، تو مورچے پر جو لوگ تھے وہ پہاڑی سے دیکھ رہے تھے کہ دشمن بھاگ رہا ہے، میدان خالی ہو گیا ہے اور مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، لہٰذا اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں،
چلے نیچے اترتے ہیں۔ امیر نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن بعض افراد نے اختلاف کیا اور کہا کہ دشمن تو بھاگ گیا ہے، لہٰذا نیچے اترتے ہیں۔ 40 آدمی نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مورچہ خالی ہو گیا ہے تو واپس پلٹے اور انہوں نے موقع پا کر حملہ کر دیا۔ 10 صحابہ کرام پہلے ہی وار میں شہید ہو گئے۔ ایک طرف جبل احد ہے اور دوسری طرف جبل رمات۔ آگے سے ابو سفیان کے پیدل لشکر نے حملہ کیا اور جبل رماح کے پیچھے سے خالد بن ولید نے 6 سواروں سمیت حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کی صفیں درم برم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بے شمار لہو لہان اور زخمی ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ فتح شکست میں کیسے بدل گئی؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں میں موجود نہیں؟ اللہ نے فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 165، اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، ان کے فرامین کی مخالفت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4090، تکبر اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4081، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ آج اس حکم کی مخالفت سر عام کی جا رہی ہے۔ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے۔ امت مسلمہ مجموعی طور پر احادیث کو اختیار کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو ان کی صفوں میں انتشار اور ناکامی کی جگہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ جیسے سابقہ مسلمانوں کو غلبہ ملا باوجود اس کے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، صرف دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے تھے، ان کا عقیدہ مضبوط تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اسی طرح اسلام نے مرنے کے بعد زندگی کو بہت اہمیت دی ہے۔ تمام انسان آخرت میں رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، ان سے دنیا میں ان کے کاموں کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے وہ کامیاب سمجھے جائیں گے اور انہیں جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے ہوں گے ان کے ناکام ہونے کا اعلان کیا جائے گا اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جنت میں جانے والوں کو وہاں کون کون سی نعمتیں حاصل ہوں گی اور جہنم میں ڈالے جانے والوں کو وہاں کتنی سخت تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قرآن میں بہت یہ باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اسلام کی نظر میں حقیقی کامیابی جسے وہ فلاح اور فوز کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے اچھے کاموں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اسے جنت کا مستحق قرار دے دیا جائے۔ جس شخص کے اچھے کاموں کا پلڑا بھاری ہوگا، جس شخص کے اچھے کاموں کا پلڑا آخرت میں ہلکا ہوگا اور اس کی بنا پر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسلام کے نزدیک وہ در حقیقت ناکام اور خسارے میں رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ آخرت میں جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا جائے گا انہیں جنت میں کن کن نعمتوں سے نوازا جائے گا، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آہوں چشم عورت ان سے بیاہ دے گے۔
وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے۔ پس دنیا میں موت آ چکی، سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، جو اللہ کی آیات کے منکر ہوئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں آخرت میں جنت میں جانے والے کامیاب ہیں اور جہنم میں جانے والے ناکام ہیں۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کو اپنانے اور ایمان و عقائد کی حفاظت کرنے والا مسلمان بنائے، تاکہ ناکامیوں کی بجائے کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ آمین یا رب العالمین۔